فرد، اس لیے یاد رکھنا مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری یہ ساری نقل و حرکت اور ہماری یہ ساری محنت اس سے مقصود امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری کا احساس اور ہر ایک میں یہ احساس بیدار ہو جائے میں کون ہوں، کہاں ہوں، میری کیا ذمہ داری ہے، میری جان کہاں لگنی چاہیے، میرا مال کہاں لگنا چاہیے، مجھے کیا سوچنا چاہیے، اس کی محنت۔ اسی لیے جب اس کو بے فکری کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کو دونوں باتیں بتائی حضرت نے کہ اگر اس محنت کو محنت بنا کر اصولوں کے ساتھ آداب کے ساتھ اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے کہ ہم محتاج ہیں اس محنت کے، اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہوئے لگاتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے چلتے رہے تو اللہ کی وہ رحمتیں جو سالوں میں آنی ہے اس محنت کی برکت سے مہینوں میں متوجہ ہو جائے گی، اور مہینوں والی ہفتوں میں اور ہفتوں والی گھنٹوں گھڑیوں میں۔ لیکن ساتھ کے ساتھ یوں فرمایا کہ اگر اس محنت کو کھیل بنایا، اس کو اپنی منمانیوں پر لے آئے، اس کے نہج سے ہٹ کر قربانیاں دینی نہیں ہے، جان اپنی چرا رہے ہیں، مال اپنا بچا رہے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، کرنا کچھ نہیں، اور الٹی بے اصولیاں، جانی بے اصولیاں، مالی بے اصولیاں، مختلف لائنوں کی بے اصولیاں، تو پھر یوں فرمایا کہ جو مصیبتیں جو بلائیں امت پر برسوں کے بعد آنے والی اس محنت کی وجہ سے وہ مہینوں میں آ جائیں گی۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت اس سے ڈرتے رہنا اور یہ دعائیں مانگتے رہنا کہ اللہ ہمیں امت پر آفتوں مصیبتوں بلاؤں کے آنے کا سبب بننے سے بچا۔ اے اللہ ہمیں اپنے حق میں، اپنے گھر والوں کے حق میں اور پوری امت کے حق میں اور امت کو پورے عالم کے حق میں تیری رحمتوں کے دہانے اور تیری رحمتوں کے دروازے کھلنے اور ہدایت کی ہوائیں چلنے کا سبب بنا۔ اگر اس کا سبب بننا چاہتے ہو تو اس کا بنیادی سبب یہ محنت ہے، اس کام کو اپنا کام بنانا، اس کے لیے فکریں، اس کے لیے کرنا، اس کے لیے دعائیں، اس کے لیے تشکیلیں، اس کے لیے رو رو کر اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروانا۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی اور دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اپنا نائب بنایا ہے۔ اللہ نے کہ ساری مخلوق ہدایت کی محتاج ہے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے ہم کو ہدایت کی کتاب بھی دی، ہدایت کا مہینہ بھی۔ اس مہینے میں جو ہدایت کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں، آپ یاد کرو، صرف ہمارے لیے تو ہر قدم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی سیرت، جتنا اس کی روشنی میں چلیں گے اتنی بات کھلتی چلی جائے گی، عمل بنتا چلا جائے گا، محنت وجود میں آتی چلی جائے گی، اور اس محنت پر اللہ کی مددوں کے، مغفرتوں کے، برکتوں کے، رحمتوں کے، تائیدوں کے، نصرتوں کے جتنے وعدے ہیں اللہ اپنے کرم سے پورا کرے۔ اب یہی محنت، رمضان کا مہینہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے میدان میں تھے، ابو سفیان اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اور یہاں صحابہ کو خیال بھی نہیں تھا کہ ہماری ان سے مدبھیڑ ہونی ہے یا ہماری ان سے کوئی جنگ ہونی ہے، صحابہ کو تو خیال بھی نہیں تھا۔ ایک دم سے تقاضا آیا، جیسے ابھی آپ کو بہت سے آپ میں ایسے ہوں گے جو یوں سوچتے ہوئے کہ بھئی چلو اس میں جو چلے والے بیٹھے ہوں گے چلہ پورا کر کے آئے ہیں
ان سے تو مولوی صاحب یوں کہیں گے کہ اچھا بھائی 2 پورے کر کے جاؤ ہے، لیکن ہم تو 4 مہینے پورے کر کے آئے ہیں، ہم سے بھی کچھ کہیں گے؟ تم سے نہیں، جو ملکوں سے کام کر کے آئے ہم تو ان سے بھی کہیں گے کہ رمضان گھر جانے کا مہینہ ہے ہی نہیں، رمضان گھروں میں بیٹھنے کا مہینہ ہے ہی نہیں۔ تمہارے آقا اور مولا، ہمارے تمہارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ کہاں ہے رمضان میں؟ کہ بدر میں تلواروں کی جھونکار، دشمن کی للکار، کھانا ہے نہ پانی ہے، دشمن کہ ان کو ایسا ختم کر دو کہ کہیں وجود ہی نہیں رہے۔ اور ایسے روزہ رمضان، اور ایک وقت تو ایسا آیا، ایک حال تو ایسا آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ گئے۔ حالات دیکھے، وہ تو 1100 313، وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے، یہاں تو ہاتھ میں لکڑی اور لٹ بھی نہیں، سجدے میں پڑ گئے۔ اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد علی الارض ابدا۔ یہ ہدایت کی روشنی کے چراغ ہیں، چراغ ہی بجھ جائے تو اب دوسرا چراغ کیسے جلے گا؟ چراغ سے چراغ جلتا ہے نا۔ یہ جتنے ہیں مٹھی بھر، یہ ہدایت کی روشنی کے چراغ ہیں، اگر یہ بجھ گئے قیامت تک پھر کوئی ہدایت کا سامان نہیں۔ اس دعا کے ساتھ جو آپ روئے ہیں، یہ ہے، میں کہہ رہا تھا نا، رمضان سجدوں میں پڑھ کے ہدایت مانگنے کا مہینہ، اللہ کے راستے میں چلتے چلتے تھک کر چور ہو جانے کا مہینہ، سجدوں میں پڑھ کر دعائیں مانگنے کا مہینہ، خدا کی رحمتوں کے اتروانے کا مہینہ، آسمانی فیصلوں کے اتروانے کا مہینہ، ہم اس کو صرف کھانے پینے میں گزار دیں۔ آپ اس دعا کے ساتھ جو روئے ہیں، یا حیو یا قیوم، کہ تیری ایک ذات ایسی ہے جس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، باقی تو سب مخلوق ہے، ہم تو تیری رحمت کے صدقے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، تیری رحمت کے صدقے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ بھکاریوں کو تو بھیک دیا کرتا ہے، جیسے مسنون دعاؤں میں ہے نا، اسألک باسمک الذی انزلتہ علی موسیٰ، اسألک باسمک الذی وضعتہ علی الارض فاستقرت وعلی السماوات فاستقلت وعلی الجبال فرست واسألک باسمک الذی استقر به عرش، اسماء حسنى، اسألک بکل اسم، کہ جس سے تو سائل کا سائل سوال پورا کرتا ہے، جس سے فقیر کو غنی کیا ہے، غنی کو فقیر کیا ہے، گمراہ کو تو نے ہدایت دی ہے، اور ہدایت والے سے تو نے ہدایت سلب کر کے اس کو گمراہ کر کے جہنم میں ڈالا ہے۔ اے اللہ، یہ اس کا مہینہ ہے۔ اب جو آپ نے اس وقت کی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ دعا مانگی، آنسو آپ کے اتنے بہے کہ زمین جس پر آپ نے سجدہ کیا تھا، جیسے پانی کا لوٹا الٹ جائے تو زمین شرابور ہو جاتی، ایسے سجدے کی جگہ آپ کے آنسوؤں سے تر بتر ہو، آپ بلک رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نہیں دیکھا گیا، آگے بڑھے، کولی میں بھر لیا، بس اللہ کے رسول، بس اب آپ کا رونا نہیں دیکھا جائے، یہ اس کا مہینہ ہے۔ لیکن سیرت پڑھ لو، تاریخ پڑھ لو، واقعات سن لو، اس دن کی اس پکار، اس دن کی اس دعا، اس دن کا اس طرح کا بلبلانا اور تل ملانا، خدا نے قیامت تک آپ کے قرآن کو، قرآن والی ہدایت کو اور ہدایت کی محنت کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ اللہ نے اس دن کر دیا۔ یہ جو ہمارے پاس پہنچا ہے، یاد رکھنا میرے دوستو، خدا تو ہمیشہ ہے،
ہر وقت اس کی قدرت. وہ تو صرف اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسم و جثے کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اندر بھیتر تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا. کیا مطلب؟ دنیا میں جب کبھی اللہ کے کچھ بندے، اللہ کی کچھ بندیاں اس طرح اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. ابو سفیان جس طرح گمراہی کی ساری اسکیموں کے ساتھ چل رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہدایت کا نام و نشان نہ رہے، کہ دنیا میں جتنی گمراہی کی شکلیں ہیں اللہ قیامت تک کی تمام گمراہی کی شکلوں کو ملیا میٹ کر کے مشرق مغرب میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اس کی طلب میں، اس کی چاہت میں جب اللہ کے کچھ بندے اور بندیاں مارے پھرتے ہیں، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی. ابھی آنکھ کھلی تھی، سحری کرنے جا رہے تھے، کہہ دیا کہ وقت ختم ہو گیا، اب بغیر سحری کا روزہ رکھیں. کچھ ایسے اللہ کے بندے جو ہدایت کے لیے بل بلاتے اور تل ملاتے ہیں، خدا ان پر رکھ کر قوموں کی ہدایت کے فیصلے کیا کرتے ہیں. یہ اللہ کا دستور ہے. جیسے وہ لائٹ ہوتی نا، لال لائٹ، اور بولن دوسری کون سی ہوتی؟ میں تو پوچھنا اس لیے پوچھتا ہوں، مجھے معلوم ہے، لیکن یہ پوچھنا اس لیے پوچھتا ہوں کہ تم سوتے سن رہے ہو یا جاگتے؟ اور ٹریفک میں کتنی لائٹیں ہوتی ہے؟ 2 3. لال کے بعد ہری. تو لال لائٹ کاہے کی تھی؟ ٹرک بھی، رکشہ بھی، 2 ویلر بھی، 3 ویلر بھی، 4 ویلر بھی، اور فلانے صاحب کی گاڑی بھی، اور فلانے اور چنی اور چنا اور سب رکے ہوئے تھے. ایک دم سے ہری ہوئی اور یہ جار ہو جا، یہ جار ہو جا، یہ جار ہو جا. اللہ کے حکموں کے ٹوٹنے، توحید خالص کے نہ ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ تھامنے، نبی کے کام کو اپنا کام نہ بنانے کی وجہ سے لال لائٹ لگی ہوئی، رحمتوں کی بارشیں رکی ہوئی، ہدایت رکی ہوئی. وہ بڑی بڑی شان والے، ایسی گاڑی، چنی گاڑی، ایسا سب رکے ہوئے ہیں. رو لو اللہ کے سامنے، مانگ لو اللہ سے، کر لو سجدے، چل دو راہ خدا میں پیدل. ایک دم سے گرین لائٹ ہو، وہ موسلادھار پانی پڑا، یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، یہ بھی گیا، وہ بھی گیا، اسے بھی ہدایت، اسے بھی ہدایت، یہاں بھی ہدایت، وہاں بھی ہدایت. گاؤں میں، دیہاتوں میں، گلیوں میں، جھگیوں میں، جھونپڑوں میں، شاہی محلوں میں. خدا بڑی قدرت والے. جیسے جب بارش ہوتی ہے تو صرف مسلمانوں کے کھیت میں ہوتی ہے، ارے بولو نا، مسلمانوں کے محلے میں ہوتی ہے نہیں. اور جنہوں نے گنے بوئے ہیں انہی کے کھیت میں ہوتی ہے. چنے والوں کے ہاں تو ہوتی نہیں ہے، سرسوں والوں کے نہیں ہوتی. اب سرسوں بولو، چنا بولو، گنا بولو، سبزی بولو، اور انار کے درخت لگا لو، آم کے پیڑ لگا لو. لو آج ہم برسانے پر ہیں، لے لو سب. جب اللہ ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں، غریبوں کو، امیروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، ابو جہل کے بیٹے کو بھی، ابو جہل کے بیٹے کو بھی، اور نبی کے چچا کا کان ناک کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالنے والی ہندا کو بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ نکال کر چبانے والی ہندا کو بھی، اور نبی کے چچا کے کان ناک کاٹ کر گلے میں ہار ڈالنے والے وحشی بن حرب کو بھی. تو بھی لے اور تو بھی لے اور تو بھی لے. ہدایت کی محنت جتنی ہم چاہ رہے تھے، ہدایت کی محنت کی راہ کی قربانیاں جتنی ہم چاہ رہے تھے، ارے انہوں نے بھوک بھی، پیاس بھی، گرمی بھی، سردی بھی، اور انہوں نے اپنے گھر سے بے گھر ہو کر سارا سب کچھ کیا.
جتنی محنت کا ہمارا مطالبہ تھا انہوں نے پورا کر دیا، جتنے آنسو ہم چاہتے تھے یہ اتنے رو لیے، اب ہم فیصلہ کر دیں۔ میرے دوستو، اللہ نے اتنی، اس لیے کہ اللہ تو وہی ہے نا، وہ میری شروع کی بات اب ذہن میں دوہرا لو ایک مرتبہ۔ میری، تمہاری اور پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کی مشترکہ ضرورت ہدایت ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ہدایت کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، اور اس کے اثرات کہاں کہاں قائم ہوں گے؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ اب پہلے سمجھنی ہے ہدایت کہتے کس کو؟ علماء نے لکھا ہے الہدایت نور، الہدایت نور یقذفہ اللہ فی قلب امرئ من شاء۔ ہدایت ایک نور ہے، ہدایت ایک نور ہے، اللہ جب چاہتے ہیں، جس کے چاہتے ہیں اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔